بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت نے جنگی فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ بھارت کی کئی ریاستوں میں اس وقت ایمرجنسی کی مشقیں، جنگی فوجی مشقوں اور ہنگامی مداخلت کی تیاری جاری ہے۔ گجرات، راجستھان، پنجاب اور کشمیر مکمل طور پر ہائی الرٹ پر ہیں۔ ایئر فورس اور سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، خاص طور پر پاکستان کے ساتھ جڑی سرحدوں پر۔ اس صورتحال کے بیچ روس کے وزیر خارجہ بھارت کے ہنگامی دورے پر پہنچ رہے ہیں۔ ان کے اس دورے کا اصل مقصد بھارت کو جنگ سے روکنا ہے، اور روس کو خدشہ ہے کہ اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو نہ صرف پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہوگا بلکہ امریکہ کی مداخلت بھی بڑھے گی، جو روس کے لیے امریکی جنگ میں نئی مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ چین، جو پہلے ہی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اس نے روس کے ذریعے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز موجود ہیں جنہیں ابھی تک منظر عام پر نہیں لایا گیا، اور اگر جنگ ہوتی ہے تو بھارت کے دفاعی نظام خصوصاً S-400 کو نشانہ بنایا جائے گا۔ چین نے پاکستان کو نئی متبادل ٹیکنالوجی بھی فراہم کر دی ہے جو ممکنہ جنگ میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ روس کو اس بات کی بھی فکر ہے کہ اگر S-400 تباہ ہو گیا تو عالمی مارکیٹ میں روسی دفاعی ساز و سامان کی ساکھ کو شدید دھچکا لگے گا، بالکل ویسے ہی جیسے رافیل لڑاکا طیاروں کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ بھارت اگر اس جنگ میں الجھتا ہے تو یہ جنگ برسوں پر محیط ہو سکتی ہے، اور روس سمجھتا ہے کہ جنگ شروع کرنا آسان لیکن ختم کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ بھارت اس وقت امریکہ، روس، حتیٰ کہ مشرق وسطیٰ کی وارننگ کو بھی نظر انداز کر رہا ہے۔ وہ اسرائیل کے تعاون سے ایک بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن چین اور پاکستان کی جدید ٹیکنالوجی بھارت کے خوابوں کو خاک میں ملا سکتی ہے۔ خطے میں حالات انتہائی نازک ہوتے جا رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران سے خفیہ ڈیل چل رہی ہے، اسرائیل حملہ تباہ کن ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا انکشاف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو سختی سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پر کسی ممکنہ حملے سے باز رہیں، کیونکہ ایسے کسی اقدام سے جوہری معاہدے کی بات چیت متاثر ہو سکتی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہماری ایران کے ساتھ کافی اچھی بات چیت جاری ہے، اور ایسے موقع پر اسرائیل کی جانب سے کوئی حملہ ناقابل قبول ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہماری انتظامیہ غزہ میں خوراک کی ترسیل کو تیز کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق ہم غزہ میں غذائی امداد بھیج رہے ہیں۔ یہ ایک نہایت ناگوار صورتحال ہے۔ ادھر غیر ملکی خبرساں ادارے نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ایران امریکہ کی جانب سے منجمد کیے گئے فنڈز کی بحالی کے بدلے یورینیم کی افزودگی روکنے پر آمادگی ظاہر کر سکتا ہے۔ واضح ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان عمان کی ثالثی میں اب تک 5 مذاکرات کے دور ہو چکے ہیں، جن میں جوہری تنازع کے حل پر بات چیت جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کے ہاتھوں شرمناک شکست اور رافیل طیاروں کی ناکامی پر بھارت فرانسیسی کمپنی سے الجھ پڑا۔ دونوں میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ رافیل طیاروں کی پاکستان کے خلاف جنگ میں ناکامی نے بھارت کی فضائی طاقت کی حقیقت بے نقاب کر دی۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق رافیل بنانے والی فرانسیسی کمپنی اور بھارتی حکومت کے درمیان رافیل کی کارکردگی پر شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاک بھارت کی کشیدگی میں بھارتی فضائیہ کی مہنگے فرانسیسی ساختہ رافیل طیاروں کے استعمال پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے استعمال کیے گئے چینی ساختہ PL-15 میزائلوں کی مؤثر کارکردگی نے بھارت کے دفاعی دعووں پر کاری ضرب لگا دی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فرانس کی دفاعی کمپنی ڈسالٹ ایوییشن اور بھارتی حکومت کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ فرانسیسی ماہرین کی ایک ٹیم نے بھارت میں موجود رافیل بیڑے کے معائنے کی درخواست کی، جسے نئی دہلی نے سیکیورٹی خدشات کے تحت مسترد کر دیا۔ فرانسیسی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ وہ تکنیکی مسائل کا جائزہ لینا چاہتی تھی تاکہ رافیل کی حالیہ کارکردگی پر پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو ختم کیا جا سکے۔ رافیل کی حالیہ کارکردگی کے تناظر میں انڈونیشیا نے بھی ڈسالٹ کے ساتھ اپنے حالیہ جنگی طیاروں کی خریداری کے معاہدوں پر نظر ثانی شروع کر دی ہے۔ بھارتی رافیلز کی کمزور کارکردگی نے انڈونیشیا کو اس پر نظر ثانی پر مجبور کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی فضائیہ کئی برسوں سے تربیت یافتہ پائلٹس کی قلت کا شکار ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی، اٹلی بھی اسرائیل کے خلاف بول پڑا۔ غزہ پر اسرائیلی مظالم اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف آخرکار اٹلی بھی میدان میں آ گیا۔ اٹلی کے وزیر خارجہ نے غزہ پر اسرائیل کے جاری حملوں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے حملوں کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اطالوی پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جوابی کارروائی اب انتہائی خطرناک اور ناقابل برداشت صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ غزہ پر بمباری بند ہونی چاہیے، انسانی امداد فوری بحال کی جائے اور بین الاقوامی انسانی قوانین کا احترام لازم ہے۔ جیسا کہ اٹلی، جو اسرائیل کا روایتی اتحادی سمجھا جاتا ہے، اب اپنی دائیں بازو کی حکومت کے اندر بھی غزہ میں جاری جنگ پر بے چینی کا شکار ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اب تک اسرائیلی حملوں میں 54,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سیمی کنڈکٹرز اور جیٹ انجن پر پابندی، چین کے خلاف نئی امریکی تجارتی جنگ۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے کچھ امریکی کمپنیوں کو چین کو مصنوعات فروخت کرنے سے روک دیا۔ امریکی محکمہ تجارت کے ترجمان کے مطابق یہ اقدام قومی سلامتی اور اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائم کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے چین کو سیمی کنڈکٹر ڈیزائن کرنے والے سافٹ ویئر کی فروخت پر مؤثر طور پر پابندیاں عائد کر دی ہیں، جو جدید ٹیکنالوجی میں ایک بنیادی جز سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح نیو یارک ٹائم نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے چین کو جیٹ انجن ٹیکنالوجی اور کچھ مصنوعی کیمیکلز کی فروخت بھی روک دی ہے، جو فوجی اور صنعتی ترقی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ امریکی محکمہ تجارت کا کہنا تھا کہ ہم چین کو اسٹریٹجک اہمیت کے حامل برآمدات کا جائزہ لے رہے ہیں اور کچھ کمپنیوں کی ایکسپورٹ لائسنس میں اضافی شرائط شامل کر دی گئی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدام امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے، خاص طور پر ٹیکنالوجی کے شعبے میں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیش میں ایک بار پھر احتجاجی مظاہرے، فوری الیکشن کا مطالبہ۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بدھ کے روز ڈھاکہ میں سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے ایک بڑی ریلی نکالی جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی نے عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس سے رواں سال دسمبر میں الیکشن کروانے کا مطالبہ کیا۔ خیال ہے کہ بی این پی کی جانب سے یہ ریلی ایسے وقت میں نکالی گئی جب بنگلہ دیش کی آرمی چیف کی جانب سے بھی دسمبر میں الیکشن کروانے کا مطالبہ سامنے آنے کی خبریں ہیں۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر یونس پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن جون 2026 میں ہوگے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال اگست میں طلبہ تحریک کے بعد اس وقت کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد بھارت فرار ہو گئی تھیں اور ڈاکٹر محمد یونس نے بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ کا عہدہ سنبھالا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے یوکرین کے ساتھ امن کے لیے میمورنڈم تیار کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بدھ کے روز کہا کہ ماسکو نے یوکرین کی جنگ کے خاتمے کے لیے وعدہ پورا کرتے ہوئے امن میمورنڈم کا مسودہ تیار کر لیا ہے، جس میں شرائط تفصیل دی گئی ہے۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ پیس میمورنڈم 2 جون کو استنبول میں ہونے والے براہ راست مذاکرات کے نئے دور میں کیف کو پیش کریں گے۔ اس سے قبل روس نے پائیدار امن تصفیے کے لیے 2 جون کو استنبول میں یوکرین کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے اگلے دور کی تجویز پیش کی تھی۔ سرگئی لاروف کے بیان پر یوکرین کا کہنا ہے کہ وہ روس کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن ماسکو کیف کو اپنی امن شرائط پیشگی فراہم کرے تاکہ براہ راست ملاقات کے نتائج برآمد ہوں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دنیا کے امیر ترین شخص اور امریکی صدر کے مشیر ایلن مسک نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو خیر باد کہہ دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایلن مسک نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بتائے بغیر عہدہ چھوڑ دیا۔ وائٹ ہاؤس کے اہلکار نے بھی ایلن مسک کے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ چھوڑنے کی تصدیق کر دی۔ دوسری جانب ایلن مسک کا کہنا ہے کہ حکومت کے خصوصی ملازم کی حیثیت سے میرا وقت ختم ہو گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اضافی اخراجات کم کرنے کا موقع دیا۔ ایلن مسک نے ایک ہی روز پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیکس بل پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ بل یا تو بڑا ہو سکتا ہے یا خوبصورت، مگر وہ نہیں جانتے کہ ایسا بل دونوں خصوصیات کا حامل کیسے ہو سکتا ہے۔ ایلن مسک نے واضح کہا ہے کہ بل میں شامل بعض امور سے وہ خوش نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی مشن وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا جائے گا۔
خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وفاقی بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر کٹوتیوں کی کوششوں کی وجہ سے ایلن مسک شدید تنقید کی زد میں تھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔